اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ ہے فَأَزَلَّهُمَا، اس کا جو ترکیب ہے اس کی وہ یہ ہے فا اور ازلہ اور ہما۔ فا کا مطلب آپ کو پتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پس، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پچھلے جملے میں جو کام ہوتا ہے اس کا نتیجہ پھر اگلے جملے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے فا، اور فا کبھی کبھی پھر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تو فا اور یا پھر، جیسا کہ پچھلے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، آدم کو اور اس کی زوج کو، کہ تم نے اس درخت کے قریب بھی مت جانا، تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا، باقی جہاں سے مرضی کھاؤ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ ازلہ، کیونکہ یہ شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ شیطان نے ازلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلانا، بہکانا۔ تو فَأَزَلَّ، پس اس نے پھسلا دیا، ہما، ان دونوں کو۔ تو ہما دو کے لیے ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو جمع ہے وہ 3 طریقے کی ہے، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع، یعنی 2 سے زائد جو ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ 2 کو جمع نہیں کہتے، اردو میں تو ہم 2 کو بھی جمع کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہو، ہما، ہم، اور ہا، ہما، ہننا عورت کے لیے۔ تو مرد کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہما، اس کا مطلب ہے ان دونوں کو۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں، اور ہما اور ہم، یعنی وہ ایک، ہما وہ دونوں، اور ہم وہ سب۔ اور اگر عورت کے لیے ہوگا، مؤنث کے لیے ہوگا تو ہا اور ہما اور ہننا۔ تو باقی دیکھیں کہ ہما دونوں میں مشترک ہے، یہ مذکر ہے اس میں بھی ہما ہے، یہ مؤنث ہے اس میں بھی ہما ہے۔ تو تثنیہ دونوں کے لیے ایک ہے، یعنی جو 2 کے لیے لفظ آئے گا وہ دونوں کے لیے ایک ہے۔ مرد کے لیے اکیلا ہو تو ہو، عورت ہو تو ہا، اور مرد اگر یعنی مذکر اگر جمع ہو، مرد نہیں صرف مذکر جمع ہو تو ہم، اور مؤنث جمع ہو تو ہننا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس نے پھسلا دیا، بہکا دیا ان دونوں کو۔ کس نے؟ الشیطان، شیطان نے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اسم کے آخری حرف کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا اسم جو ہے یہ کام کرنے والا ہے، یہ فاعل ہے، اس نے کام کیا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہوتی یہ نون کے اوپر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، اس سے کوئی کام کروایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے کروایا۔ یہ جو ازلہ اس نے پھسلایا، کس نے پھسلایا؟ الشیطان، شیطان نے۔ انہا، تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پر شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، کس سے؟ انہا، اس سے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا فعل بتانے کے لیے جو کسی کو کسی دوسری چیز سے دور کر دے۔ تو انہا، اس سے، یعنی وہ جو بات بتائی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے نکال دیا ان دونوں کو۔ آپ اخرجہ کا مطلب پتہ ہی، اردو میں بھی خارج، خروج وغیرہ۔ تو فَأَخْرَجَ، فا وہی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جب وہ پھسل گئے دونوں، بہکا دیے گئے دونوں شیطان کے ذریعے، شیطان نے بہکا دیا، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے نکال دیا ان دونوں کو، یعنی اب یہ شیطان نے ان کو نکلوا دیا، وہ ایسا کام کیا کہ وہ دونوں سے نکل گئے۔ کہاں سے نکل گئے؟ مما، یہ عربی زبان میں قرآن میں آپ دیکھیں گے بار بار یہ من اور ماں کی جمع ہے، تو نون اور میم مل جاتے ہیں تو آواز وہی آتی ہے میم کے اوپر،
شدہ اور زبر آ جاتی ہے. مما، یہ من مانی ہے مما، یعنی یہ من اور ماں کی جمع ہے. یعنی اس سے جو، وہاں کا آپ کو پتہ ہے یہ مطلب میں نے کئی دفعہ بتایا، ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، ایک مطلب ہوتا ہے کیا، اور ایک مطلب ہوتا ہے جو. تو اس سے جو کانا، وہ دونوں تھے. تو اب یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کانا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک مذکر کے لیے، اور اگر مونس ہو تو وہ ہوگا کانت. عام طور پہ عربی زبان میں تے آتی ہے مونس کے لیے آخر پہ کانت، اور دو ہو تو پھر وہ کانا. یہ جیسے یہ ہما ہے نا، یہ دونوں کے لیے ایک ہے، مونس ہو یا مذکر ہو. اسی طرح کانا بھی دونوں کے لیے ایک ہی ہے، یہ دو کے لیے اگر ہو تو. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق فرمایا کہ کانا یا کلان، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یہاں پہ بھی ہے کانا، وہ دونوں، مما کانا، اس سے، کس سے، جو وہ دونوں تھے، فی ہے، اس میں، یعنی جس حالت میں وہ دونوں تھے اس سے نکلوا دیا. بس اس نے نکال دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، بس اس نے نکال دیا ان دونوں کو. اب یہ نکالنے کا فعل شیطان سے بھی منسوب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے بہلایا پھسلایا، تو اس کے ذریعے سے پھر وہ نکل گئے. مما، اس میں سے، کانا، جس میں وہ دونوں تھے، فی ہے، اس میں. یہ دیکھ لیں، فی ہے جو ہے وہ فی اور ہے کی جمع ہے، اور ایک ضمیر کے طور پہ، پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. وہ دونوں جس کے اندر تھے وہ اس میں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ویسے ہے قُلْنَا اِهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ چلے جاؤ. اب یہاں پہ جو غیر احمدی ہیں وہ کہتے ہیں وہ جنت میں تھے، جنت آسمان پہ تھی، تو وہاں سے وہ نیچے زمین پر آ گئے. حالانکہ قرآن کریم میں اور بھی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اِهْبِطُوا کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا. اس میں حالت کی تنزلی بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں جگہ کی تنزلی بھی شامل ہو سکتی ہے. جیسے یہودیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو وہاں پہ گوشت وغیرہ کھایا کرتے تھے، یہاں پہ تو اب ہمیں سبزیاں ملتی ہیں، اور پھر وہ من و سلوہ سے بھی تنگ آ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِهْبِطُوا مصرًا، تم کسی شہر میں چلے جاؤ. مصر شہر کو کہتے ہیں، ویسے لفظی ترجمہ اس کا شہر ہے. تو انہوں نے کہا اِهْبِطُوا مصرًا، تم مصر میں چلے جاؤ. یعنی کہ وہ پہاڑ پہ، تو وہ تو صحرا میں تھے، تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ تم کسی شہر میں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُم، اس میں پھر وہ تمہیں ملے گا جس کے تم خواہش کرتے ہو، جس کا تم سوال کر رہے ہو. تو اِهْبِطُوا کا لازم مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمان سے زمین پر آ گئے. اِهْبِطُوا کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جانا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بہتر جگہ سے کم تر جگہ پہ چلی جانا ہے، کیونکہ وہاں تو وہ من و سلوہ کھا رہے تھے، ایک نبی کی مائیت میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو اگر تمہیں نبی کی مائیت پسند نہیں ہے تو پھر تم شہر میں چلے جاؤ. تو وہ ظاہر ہے کہ نبی کا جو مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے، اسے تو کم تر ہی ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے ان سے کہا کہ چلے جاؤ. بعضکم، بعضکم، یہ بعض کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو بعض کہتے ہیں اردو میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سام. بعضکم، تم میں سے کچھ ایسے ہیں، لے بعدن. اب لے کا بھی آپ کو مطلب پتا ہے، لا ہو یا لے ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. تو بعضکم، تم میں سے جو بعض ہیں، لے بعدن، بعض کے لیے وہ کیا ہے، عدوٌ، دشمن ہے. تو جب تم شہر میں جاؤ گے اور تم نبی کی مائیت کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے بعض تمہارے دشمن ہو جائیں گے. جب کمائی کرتے ہیں، رقابت ہوتی ہے، تو اس میں پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، دیکھیں یہاں پہ لاکم، یہاں تھا لے بعدن، یہاں پہ لاکم. تو لے ہو یا لام ہو، دونوں کا مطلب ہے کے لیے. تو تمہارے بعض جو ہیں وہ تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہیں، عدو ہیں. اور عدو کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے دور ہو جانا، لیکن دشمنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور لکم، تمہارے لیے ہے، فی الارض، فی الارض، زمین کے اندر، مستقرن، عارضی ٹھکانہ ہے. مستقرن عارضی ٹھکانے کو کہتے ہیں. ومتاعن، اور فائدہ ہے، الا، تک، ہین، کچھ وقت. تو ہین کہتے ہیں تھوڑے سے وقت کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے،
یہ عام انسانیت کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بندہ میکسیمم 100 125 150 سال ہی زندہ رہتا ہے تو یہ ایک عارضی ہے, تو باقی آگے جو اگلا جو جہان ہے وہ مستقل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے, اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور فائدہ ہے. متاع, مال و متاع اردو میں بھی کہتے ہیں نا, مال و متاع, إِلَىٰ حِينٍ, ایک خاص وقت تک, ایک مدت تک. فَتَلَقَّىٰ, یہ 38 نمبر کی آیت ہے. پس تلقّیٰ, سیکھ لیا, پھر سیکھے, آدم نے. یہاں بھی دیکھیں آدم جو ہے اس کے میم پہ پیش ہے, یعنی اب یہ کام آدم نے کیا. فتلقّیٰ آدم, بس سیکھے آدم نے. اگر یہاں پہ ہوتا آدم کو تو پھر ہوتا آدمہ, لیکن یہاں پہ ہے آدمو. یہ یاد رکھیں ہمیشہ, اسم کے آخری حرف پہ اگر پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ والا جو اسم ہے یہ کچھ کام کر رہا ہے, یہ فاعل ہے, مفعول نہیں ہے. اور اگر اس کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس سے کام کروایا جا رہا ہے. تو آدم نے سیکھے اللہ تعالیٰ سے, من رب ہی, من آپ کو پتہ ہے یہ فرام کی طرف سے, اپنے رب کے, رب ہی. یہ رب ہی ہے اس لیے کہ آدم کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ہی جو ہے وہ مذکر کے لیے پروناؤن ہے. اگر عورت کے لیے ہوتا تو پھر ہوتا رب ہا. تو یہ ہے رب ہی, یعنی اپنے رب سے, اپنے رب کی طرف سے اس کو القاء ہوا, اس نے کچھ سیکھے آدم نے, کلمات, کچھ کلمات. فتابا, پس وہ جھکا, یعنی اللہ تعالیٰ جھکا, علیہ, رب ہی علیہ, اس اوپر اس کے, کس کے اوپر, آدم کے. انہو, یقیناً وہ ہے, ہوا, وہ اللہ تعالیٰ, التواب الرحیم, بہت توبہ قبول کرنے والا, یعنی بہت جھکنے والا. کیونکہ وہ جھکا ہے آدم کے اوپر جب آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے, اور یہ اگلے جگہوں پہ اس کی تفصیل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے, من ربی کلمات فتاب علیہ, تو اس کلمات کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ جھکا اس کے اوپر. انہو, یقیناً وہ, ہوا, اب شاید میں نے بتایا تھا کہ ہوا جو ہے اس کا مطلب ہے ہی, وہ ہے, لیکن یہ نام بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے ہوا. جیسے وہ جہوہ وٹنس ہے نا, تو وہ جہوہ جو ہے وہ نام ہے خدا کا, وہ قرآن میں بھی ہوا کے نام سے ہے. حضرت خلیفہ مسیح اول اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں یہ بتایا کہ ہوا خدا کا ایک نام بھی ہے. ہوا کا مطلب وہ بھی ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ایک نام بھی ہے. تو انہو, یقیناً وہ جو ہے, وہ کون, ہوا, جو ہوا خدا ہے, وہ التواب الرحیم, وہ بہت توبہ قبول کرنے والا, تواب ہے. تو یہ جہاں پہ شدہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, الرحیم, اور بار بار رحم کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.